بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ویورز، کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت صحت ٹھیک ہے آپ کی؟ مزاج ٹھیک ہے ماشاءاللہ؟ خیر و عافیت سے ہیں؟ آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر ہمیشہ مہربان رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی عزتیں نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر ہمیشہ مہربان رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں، تکلیفوں، مصیبتوں کو دور فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے سارے انسانوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، ہمارے اداروں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی انسان ہیں ساری دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ سب کو ایمان والی دولت نصیب فرمائے۔ یہ ہماری دعا ہے۔ جو بھی میرا بھائی اور میری بہنیں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہوں، وہ دعا کے آخر میں آمین ضرور کہا کریں۔ اللہ کریم ہے، اللہ بڑے مہربان ہے، سننے والے ہیں، ہم سب کو دیکھ رہے ہیں، اور ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والے اللہ ہیں۔ حاجت روا مشکل کشا، سب کی دیکھ بھال کرنے والے اللہ ہیں۔ وہ اللہ جس نے ہمیں سلایا اور صبح نماز کے لیے اٹھایا، اس اللہ کا ہم پہ کرم ہوا، اس اللہ کی ہمارے اوپر محبت ہوئی، رحم ہوا، محبت کی نگاہ سے اس رب نے ہمیں دیکھا اور صبح کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ حضرات بھی کوشش کیا کریں، اور ضرور کوشش کیا کریں، اور اس کو بھی اپنی زندگی میں شامل کر لیں کہ میں نے ایک نماز بھی نہیں چھوڑنی۔ جب ہم ارادہ کریں گے، جب ہم اس کی فکر کریں گے اور سوچیں گے کہ یہ نماز بھی ہماری زندگی کا حصہ ہے،
کھانے پینے کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ جسم کو خوراک نہ ملے تو جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر روح کو خوراک نہ ملے تو روح بیمار ہو جاتی ہے۔ جس طرح اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جس طرح انسان بیمار ہوتا ہے تو اپنا علاج کراتا ہے، کوشش کرتا ہے بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس جاؤں اور اپنا علاج کراؤں اور ٹھیک ہو جاؤں۔ کتنی فکر ہوتی ہے۔ اگر روح بیمار ہو جائے، نماز پڑھنے کا دل نہ کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا دل نہ کرے، صدقہ خیرات کرنے کا دل نہ کرے، ہمارے اندر اخلاق نہ ہو، محبت نہ ہو، تو سمجھو روح بیمار ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کا علاج بھی کرنا ہے۔ اگر ہم صبح سے لے کر شام تک غیبت کر رہے تو روح بیمار ہے، اور اگر ہم کسی کے اوپر بہتان لگا رہے تو روح بیمار ہے، نماز نہیں پڑھ رہے تو روح بیمار ہے، اور یہ بیماریاں بڑھتی ہی چلی جائیں گی، بڑھتی ہی چلی جائیں گی۔ اور غیبت ایسی بیماری ہے، اگر ہمارے دل کے اندر بیٹھ گئی تو اپنا اس جسم کے اندر، دل کے اندر اپنی جگہ بنا لے گی، اور ہم ہر وقت غیبت ہی کرتے رہیں گے، اس کا گلہ، اس کی برائی بیان کر دی۔ اگر ہم نہ بھی چاہیں گے کہ نہیں کریں گے تو پھر بھی ہم سے ہو جائے گی۔ ایک دن اس چیز کو آپ ضرور یعنی کہ اس چیز کے اوپر آپ غور کریں کہ آج میں نے غیبت بالکل نہیں کرنی۔ اگر وہ چیز سامنے آ رہی ہو پھر بھی نہیں کرنی، تو آہستہ آہستہ یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ اور جھوٹ، ہر بات کے اوپر جھوٹ نہ ہو۔ اور شیطان کا بڑا حملہ ہوتا ہے۔ آپ نیت کر لیں کہ میں کسی قیمت پر جھوٹ نہیں بولوں گا، اور اللہ سے بھی دعا مانگ لیا کریں، تو جھوٹ آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ نہیں تو ہر بات کے اوپر آپ سے جھوٹ ہی نکلے گا۔ پھر یہ بیماری اگر ہمارے دل کے اندر گھر کر گئی، اللہ اکبر، تو ایک بات ہم کریں گے، دوسری بات جھوٹی ہوگی۔ حالانکہ انسان کو پتا ہوتا ہے کہ میں یہ غلط کر رہا ہوں، مگر پھر بھی وہ جھوٹ بول دیتا ہے۔ تو ان گناہوں سے ہم بچیں۔ چھوٹے گناہ کو چھوٹا گناہ سمجھ کر نہ کرنا کہ میں ناراض کتنے بڑے کو کر رہا ہوں۔
और छोटी नेकी समझकर छोटी नेकी को भी मत छोड़ना कि मैं राजी कितने बड़े को कर रहा हूं, और मरने के बाद ये सारी नेकियां हमें याद आएंगी। ये ना हो इस ग़ीबत की वजह से हम जहन्नम में चले जाएं, और ये ना हो कि ये झूठ हमें जहन्नम में ना ले जाए। तो इन गुनाहों से बचना है। झूठ का बहुत बड़ा नुकसान है। अल्लाह ताला ने फरमाया है अपनी सच्ची किताब के अंदर, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, झूठे के ऊपर लानत फरमाई है अल्लाह ताला ने। तो आज से हम इरादा करते हैं और वादा करते हैं, जो कुछ भी हो जाए झूठ नहीं बोलेंगे, किसी की ग़ीबत नहीं करेंगे, किसी के ऊपर बहतान नहीं लगाएंगे। तो मेरी बहनें और मेरे भाई आज वादा कर लें कि आज के बाद हम झूठ नहीं बोलेंगे, ग़ीबत नहीं करेंगे, झूठे लोगों का साथ नहीं देंगे, हमेशा सच बोलेंगे। सच्चा इंसान अल्लाह को पसंद है। वक्ती तौर के ऊपर तो परेशानी नजर आने लग जाती है कि मैंने अगर ये चीज बोल दी, ये कह दिया तो ये हो जाएगा। ये सब शैतान का चक्कर होता है। शैतान धोखा देता है। शैतान बड़े बड़े जो है ना वो मंसूबे बनाकर देता है, ये कर लो बच जाओगे, ये कर लो बच जाओगे। हालांकि आप खुद सोचे कि वो चीज सामने जरूर आ जाती है, फिर हम पकड़े जाते हैं। दुनिया में भी शर्मिंदगी और अल्लाह के भी मुजरिम बन जाते हैं हम। तो मैं भी आपसे इंशाल्लाह वादा करता हूं कि आज के बाद किसी की ग़ीबत नहीं करेंगे, कभी झूठ नहीं बोलेंगे, किसी के ऊपर बहतान नहीं लगाएंगे, हमेशा सच बोलेंगे, चाहे जो कुछ भी हो जाए। तो फिर अपने जिस्म की रौनकें देखें, आप अपने आप को देखेंगे, अल्लाह अकबर, अल्लाह भी आप से प्यार करेगा, अल्लाह का करम होगा आपके ऊपर, और दुनिया वाली जिंदगी भी अल्लाह पाक आपकी जन्नत बना देंगे। अल्लाह ताला हमेशा सच्चों के साथ होते हैं, सच वालों के साथ अल्लाह की मदद होती है। तो अल्लाह अकबर, एक छोटा सा मैं आपको वाकया बताता हूं। एक बुजुर्ग, पुराने वक्तों की बात है, एक बुजुर्ग के पीछे जो है ना उस वक्त के जो पुलिस वाले थे उसके पीछे लगे उसको पकड़ने के लिए। तो वो एक जगह पहुंच गए, तो एक आदमी जो है ना वहां बैठे थे, वो भी अल्लाह वाले थे। तो उसको कहा कि मुझे आप यहाँ थोड़ी छुपने की जगह दे दें, मेरे पीछे जो है ना वो पुलिस लगी है। तो उसने कहा कमरे के अंदर चले जाओ। तो वो उस कमरे के अंदर चला गया। थोड़ी देर गुजरी, पुलिस वहां पहुंच गई। तो उन्होंने पूछा, एक शख्स यहाँ, जिस एक शख्स के पीछे हम आ रहे हैं, वो इस तरफ गया है, आपको पता है? तो उसने कहा, इस कमरे के अंदर जाओ, देख लो। तो उन्होंने भी कहा कि हमने देखा है कि ये आप ही की तरफ जो है ना आ रहा था।
تو پولیس جب اندر گئی، پورے کمرے کو جو ہے نا دیکھا، کہیں جو ہے نا انہیں وہ آدمی نظر نہ آیا۔ تو پھر وہ واپس آ گئی، چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جو ہے نا وہ شخص بھی آ گیا اور آ کر اسے کہنے لگا کہ تمہارے سچ نے جو ہے نا مجھے بچایا ہے، اگر تم جھوٹ بولتے تو میں پکڑا جاتا اور وہ مجھے پکڑ لیتے۔ تو سچ جو ہے نا نجات ہے اور جھوٹ جو ہے نا پکڑ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سچ کا نور اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، سچی بات کہنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا سنا اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔